بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، موجودہ حکومت نے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اہم ترامیم کا فیصلہ کیا ہے اور جو سمندر پار پاکستانی ووٹرز ہیں ان کے حوالے سے قانون سازی کا امکان ہے۔ ووٹنگ مشین کے حوالے سے بھی نئی حکومت فیصلہ لینے جا رہی ہے کہ آئندہ انتخابات کس طرح ہوں گے، اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن بھی تیاریاں کر رہا ہے اور حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو پیش رفت تھی اس کے اوپر پی ٹی آئی خود اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے۔ اور ساتھ ہی آج فواد چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے ورنہ ملک جو ہے وہ سول وار کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ کتنا سنجیدہ ان کا یہ بیان ہے اس کا جائزہ لیں گے۔ ساتھ ہی ایک امریکی کانگریس کے اہم رکن پاکستان کے دورے پہ ہیں، مسلمان رکن ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی، وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی، شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی۔ امریکی جو حکمران پارٹی ہے اس کے اہم ارکان بھی ان کے ساتھ اس دورے پر پاکستان آئے ہیں۔ ان کا یہ دورہ کس طرح اہمیت کا حامل ہے اس پہ کریں گے بات، اور پروگرام کے آخر پارٹ میں ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے اخوت پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور ایسا پی ٹی آئی کا بڑا ایک کور ووٹر ہے جو کہ بیرون ملک پاکستانی ہے، اور جو مظاہرے ہو رہے ہیں بڑے بڑے مظاہرے ہم نے بیرون ملک بھی دیکھے، اور وہی پاکستانی ہیں جنہیں عمران خان صاحب نے ووٹ کا حق بھی دیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نئے الیکشن آئیں گے اس میں اس کے اوپر قانون سازی ہو رہی ہے، جو تجویز دی گئی ہے کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں سفارت خانوں میں مشینیں نہیں لگا سکتے، سسٹم نہیں لگا سکتے، ہاں ہم اوورسیز پاکستانیوں کی پارلیمنٹ میں سیٹیں مختص کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، آپ یہ بتائیے سب سے پہلے امپورٹنٹ ترین چیز کہ کتنا وہ پاکستان کی سوسائٹی کے اندر پارٹیسپینٹس ہیں۔ تین چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ آپ کے اس پورے معاشرے کے اندر فارن ایکسچینج آتا ہے، اور آپ کے پیٹرول پمپ چلتے ہیں، آپ کے موبائل خریدے جاتے ہیں، اچھا، آپ کی میڈیکل کی مشینریاں آتی ہیں، تمام وہ چیزیں جو باہر سے آتی ہیں اس کا ایک فارن ایکسچینج میں آپ یہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کا روپیہ لے لو اور ہمیں جناب جو ہے ایسا ایکس رے مشین دے دو یا ہمیں وہ دے دو۔ اس میں 50 سے 60% جو ہے وہ ریمیٹنسز ہیں، فارن ریمیٹنسز جو باہر سے وہ لوگ بھیجتے ہیں، خواہ وہ سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے خواہ وہاں بیٹھا ہوا۔ ایک بات تو یہ طے ہے، باقی آپ کپاس بیچتے ہیں اور باقی آپ چاول بیچتے ہیں، باقی اور کچھ نہیں رہے گا آپ کے پاس بیچنے کے لیے۔ تھوڑا بہت آپ ٹیکسٹائل کی پروڈکٹس ہیں وہ بیچ کے لے آتے ہیں۔ کبھی بھی آپ کا ایکسپورٹ بل ریمیٹنس سے زیادہ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے معاشرے سے آؤٹ ہو، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ بے شک نہ بھیجو اپنی ریمیٹنسز، تو آپ کے پیٹرول پمپ بند ہو جاتے ہیں۔ ایک تو آپ اکانومی پہ آپ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ آپ کو شکل پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہے، اس لیے آپ ڈیسیژن بھی اسی حساب سے کریں۔ اچھا، آپ کون سا مولوی ہے جو وہاں چندہ لینے نہیں جاتا اور اس کا یہاں مدرسہ نہیں کھلا ہوا؟ اخوت سے لے کے الخدمت تک اور شوکت خانم سے لے کے ایدی تک کون ہے جو وہاں چندہ مانگنے نہیں گیا؟ پاکستان کا کون سا آرٹسٹ ہے جس کا گھر آباد نہیں ہوا، بہتر نہیں بنا، وہاں جا کے اس نے جا کے پرفارم کیا اور اس نے آ کے زندگی بنائی؟ یہ ساری چیزیں وہاں سے آپ کا تعلق۔ آپ 88 لاکھ، چلو 1 کروڑ بنا لیتے ہیں، اس 1 کروڑ میں تقریباً 60 لاکھ کے قریب آپ کے گلف میں ہیں جن کے پاس ڈوئل نیشنلٹی بھی نہیں ہے، جو وہیں کے رہنے والے ہیں اس جگہ موجود ہیں، باقی آپ کے کینیڈا اس میں رہتے ہیں۔ آپ کے پاس پاکستان کے اندر 60 لاکھ کے قریب امپلائیز ہیں۔ صحیح ہے، آپ نے ایک الاؤ کیا ہوا ہے پوسٹل بیلٹ، کیا ہوا نا، 60 امپلائیز کو الاؤ کیا نا پوسٹل بیلٹ۔ صحیح بات۔ اگر سارے کے سارے کہیں گے جی ہم نہیں جاتے، ہم پوسٹل بیلٹ ایشو کرتے تو آپ کو دینے پڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں من آرامی حجتاں ٹھیر والی جو بات ہے پنجابی کا محاورہ کہ آپ ان کو دینا نہیں چاہتے ہو۔ ورنہ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کا کون سا بڑا ملک ہے کہ جہاں پاکستان کی ایمبیسی نہیں بلکہ 2 3 قونصلیٹ موجود نہیں ہیں، جہاں آپ ایک بیلٹ باکس فزیکل نہیں رکھ سکتے اور اس بیلٹ باکس کو سیل نہیں کر سکتے، اور سیل کرنے کے بعد وہیں کاؤنٹنگ کر کے اس کا سیل لفافہ جو ہے وہ یہاں الیکشن سے 1 دن پہلے نہیں بھیج سکتے، اور روز ڈپلومیٹک بیگ آتا ہے جس میں لوگوں کی پرفیومیں بھی آتی ہیں، ایسے ہی جن کے لوگوں کے ناشتے بھی آتے ہیں، جہاں باقی ہر چیز آتی ہے، جاتی بھی آتی بھی ہے، ڈپلومیٹک ہم بیچتے رہے، ہم آتے رہے۔ نہیں، جس طریقے سے قانون سازی جو ہوئی تھی، آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملائیں، کیا پیپلز پارٹی یا نون لیگ ان کو ووٹ کا حق دینے کے مخالف ہیں؟
آپ ساتھ ملا کے یہ مجھے نہیں پتا لیکن بڑا شور مچا تھا ون سائیڈلی. انہوں نے ایک چیز کہا ہے دیکھیں کتنے سال ہو گئے پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو حکومت کرتے ہوئے, میاں نواز شریف کو کتنے سال ہو گئے لندن میں رہتے ہوئے, اس لندن میں ایٹمی دھماکوں کے اوپر جو کانفرنس ہوئی تھی, جو فنکشنز ہوئے تھے, اس پہ جا کے ہاتھ ملاتے ہوئے. صحیح. کیا میاں نواز شریف کو نہیں پتا تھا کہ انگلینڈ کے بندے ووٹ دینا چاہتے ہیں, میں ان کو ووٹ دلواؤں؟ بے نظیر کتنا عرصہ وہاں رہی, کتنا عرصہ وہاں اس نے کام کیا. الطاف حسین کتنا عرصہ وہاں کی نیشنلٹی لے کے تحریک کرتا رہا. ایک بندے نے دیا ہے تو کہتے نہیں ہم تو دینا چاہتے. بھائی 30 سال تم نے کیا کیا ان لوگوں کے لیے, یہ تو بتا دو. تم نے ایک بندے سوچا کہ ووٹ دے آ کے, حالانکہ پی ٹی آئی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی اس وقت. عمران خان تو شوکت خانم کے فنڈ اکٹھا کرتا پھرتا ہوتا تھا اس وقت. اس کے باوجود بھی آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کو وہی کیا کہ جو پیر اپنے مریدوں کو کرتا ہے کہ پیسے ویسے دے جا اور باہر تم کھڑے رہا. اچھا, ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے. ہم نے ان کے ساتھ, میں آپ کو بتاؤں, مشاعرے ہم جایا کرتے تھے ایک زمانے کے اندر جب یہ سارے لوگ تھے. ایسی ایسی کہانیاں جو ان شاعروں نے ان سادہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے. مطلب وہ بیچارے, ایک میں بہت بڑے شاعر فوت ہو گئے نام ہے ان کے لیے, ایک بندہ بڑا اچھا ماؤنٹ بلینک کا پین لے کے آیا. وہ سمجھتا تھا مجھے پیسے دینے چاہیے, تو اس نے کہا یہ آپ کے لیے میں بڑے تحفے سے خرید کر آؤں وہاں سے, پتہ نہیں شاندلی سے. میں انہوں کی کروں گا, میں تو آپ بال پینٹ نہ لکھ لینا. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ یہ وہاں بیچے اور مجھے 1.5 لاکھ روپے پیسے. مطلب ایسا ہم نے ان لوگوں کی نیتوں کے ساتھ کھیلا ہے, کھلواڑ کیا ہے. وہ بیچارے اپنی مارگیج نہیں دیتے رہے اور یہاں جناب بڑے بڑے پیروں کے گھر اور آستانے بنتے رہے ہیں. وہ آپ فنڈنگ دیکھ لیں آپ کی. میں اس دن انگلینڈ میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا جی میاں صاحب جڑے وہ بنا رہے ہیں نا اپنا مال ٹاؤن میں اپنا ہیڈ کوارٹر, تو میں نے 1 کروڑ روپے اس میں دیا اور میں اور بھی دوں گا. یہ ہیڈ کوارٹر پاکستان کے تندے سے میں نے نہیں بنا نا. اس کا مطلب کہ آپ دینا نہیں چاہتے تھے. آج اگر اس نے دے دیا آپ کو تو اٹھ کے جانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے, آپ کہتے ہیں وہ بایو میٹرک, چلو یہاں نہ کرو, وہاں تو مشین انگلینڈ کو دے دو, اس کو کسی کمپنی کو ہائر کر لو, بڑی انگلینڈ کی کمپنی کو ہائر کر لو, ٹرانسپیرنٹ کر کے اس کو وہ کر. مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بیسیکلی پاکستان میں جو الیکشن اصلاحات ہو رہی ہیں, میں 6 الیکشن جو ہیں اس کا پارٹیسپینٹ رہا ہوں, میں ریٹرننگ افسر ہوں, یہ بنیادی طور پر دھاندلی کے ڈیزگنیشن کے لیے ہو رہی ہیں. اچھا, اس کی ایک وجہ ہے, آپ کے ووٹر کتنے ہیں؟ 5 کروڑ ہیں ٹوٹل. 5 کروڑ ہیں, ایسے ہی یہ 8 کروڑ ہیں. موبائل کے کنیکشن 8 کروڑ ہیں. اسمارٹ فون سارے سب ملا لیں. آپ نے ہر بندے کو کہا کہ جب تک تم بایو میٹرکس نہیں کرو گے تمہیں ٹیلی فون نہیں خرید سکتے تم. 8 کروڑ میں ایک بندے نے جا کے پولیس میں کمپلینٹ کرائی ہو کہ میری دھاندلی ہوئی ہے. اس کا نیت کا خراب ہے. آپ دھاندلی کرنا چاہتے ہو, آپ بایو میٹرک آپ کو اس لیے اچھی نہیں لگتی. بڑے سے بڑا منجیر نے مجھے بتا دیں یہاں کیوں نہیں ہوئی. میں سمپل سائنس بتا رہا ہوں آپ کو. گلی میں وہ بریک بایو میٹرک مشینیں گھوم رہے ہوتے تھے, سارے میں آپ میں کروا لو. دکانوں میں رکھی ہوتی تھی. اگر آپ واقعی مخلص ہیں اور آپ چاہتے ہیں, آپ ایک نادرا کا بہت بڑا رکھیں, مشین ہیڈ کوارٹر رکھیں, اس میں آپ ہر پارٹی اپنا ٹیکنیکل ایڈوائزر بٹھائے تاکہ دھاندلی نہ ہو سکے. وہاں بیٹھے, یہاں سے آپ کے فلو ہوتا جائے. آپ بایو میٹرکس میں آپ لوگوں کے انگوٹھے میچ کرتے ہیں, ووٹ آ جائے, ووٹ میچ کرتے ہیں, ووٹ آتے ہیں, نیچے آپ 5 منٹ مسئلہ ہو جاتا ہے. ٹیکنیکل دنیا ہے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ خانہ بدوش نمبر 1, خانہ بدوش نمبر 3, خانہ نمبر 8, بیوی نمبر 1, بیوی نمبر 6, بیوی نمبر 3, دختر نمبر 1, دختر نمبر 4, ایسے تو شناختی کارڈ بنے ہوئے پاکستان کے اندر. جس ملک کے اندر میں نے خود اپنے ہاتھوں سے الیکشن سے پہلے 8-8, 10-10 جگہ سے شناختی کارڈ بننے کی مشینیں پکڑی, کارڈ پکڑنے کے بعد ان کو لے کے آیا. ظاہر بات ہے بایو میٹرکس نہیں ہوتا تھا, آپ شاندار قسم کا شناختی کارڈ بھی لے کے چلے جائیں تو دھاندلی ہوگی. تو بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریفارمز دوبارہ ریوائیو ہو رہی ہیں, اس کی نیت کا معاملہ ہے, یہ اس کے اندر اور کچھ نہیں ہے. ورنہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے آپ الیکشن جب ماحول میں جائیں گے اور لسٹیں آئیں گے. ابھی تو مجھے نہیں لگتا الیکشن کے بعد, میں بتاؤں آپ کو, اگر آپ نے الیکشنز, اچھا چلے الیکشن ہو بھی گئے, کوئی تسلیم کرے گا نہیں کرے گا نا, یہی بات ہے. آپ جب تک آپ جو ہارے گا اس نے تو پھر سڑکوں پہ, آپ نے کیا کیا پاکستان میں ایک میجر پولیٹیکل پارٹی کو آؤٹ کر کے آپ نے بھان متی کا کنبہ جوڑا ہے. میں بار کر جڑے نہیں, جوڑا گیا ہے.
اگر آپ 3 سال سلیکٹڈ کہہ سکتے ہو تو آج سلیکشن سے باہر نہیں نکل گئے. جنہوں نے پہلے سلیکٹڈ لگایا تھا وہ سو نہیں گئے, ان کو نیند نہیں آ گئی, وہ پاور سے آؤٹ نہیں ہو گئے, انہوں نے اپنی برفی کی جگہ اپنا لڈو سلیکٹ کر لیا, ختم. اب لڈو کی دور ہے, برفی کہتی ہے میرے ساتھ جاتی ہو گئی. چلیں لڈو برفی کی جنگ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے, لیکن ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے امریکی کانگریس مین کا دورہ پاکستان, کیا مقاصد ہیں اور کن کن سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, کتنا امپورٹنٹ ہے یہ دورہ, بات کریں گے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امریکی کانگریس کے اہم رکن الہان عمر مسلمان رکن ہیں, وہ آج پاکستان کے دورے پہ آئیں. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملی, شہباز شریف صاحب سے ملی, اسپیکر قومی اسمبلی سے ملی, اور بھی ملاقاتیں ہوئیں. ساتھ پورا ایک ڈیلیگیشن ہے حکمران پارٹی کا. اور اس صاحب الہان عمر نے بڑی تعریف کی عمران خان صاحب کی, کہ اسلامی فوبیا کے حوالے سے انہوں نے بڑا کردار ادا کیا, ان کے سٹانس پر انہوں نے ان کو مبارکباد پیش کی. امریکی حکام کا دورہ پاکستان اور ان حالات کے اندر کہ جب آپ امریکہ کو پوری بمباری کر رہے ہیں, کیا مداخلت کر رہے ہیں, سازش کر رہے ہیں, تو ایسا جو پورا ہائی لیول وفد ہے حکمران پارٹی کا, طاہر جوید صاحب ہمارے دوست اس میں وہ بھی آئے ہوئے ہیں, بڑے سپورٹر ہیں حکمران پارٹی کے, تو کیا کہیں گے؟ چیزیں تبدیل ہوئی ہیں. جنرل باجوہ صاحب جو ہیں یہ پاکستان کے واحد آرمی چیف ہیں جن کو امریکہ نے فارملی انوائٹ نہیں کیا تھا. اچھا. اور عمران خان واحد ہیں کہ جن کو امریکہ نے فون نہیں کیا تھا. یہ تو آن فیکٹ ہے, یہ امریکہ کے ڈیلیگیشن میں چلے گئے تھے لیکن فارمل انوائٹ نہیں ہو سکے تھے. اب چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. آج کے امریکن پریس کے اندر 2 بڑی کانگریس مین کی خبریں بہت عام ہیں. ایک الہان عمر ہے اور ایک جو ہے سنتھیا میکنی ہے. اچھا. دونوں ہی بلیک. سنتھیا میکنی جو ہے یہ کیا یہ کانگریس مین حکمران پارٹی ہے یا نہیں؟ یہ میں بتاتا ہوں, ٹرمپ پارٹی ہے. نہیں, انہیں یہ بھی ڈیموکریٹ پارٹی سے تھی, اوباما والی پارٹی سے تھی, اور یہ بھی اسی پارٹی سے تھی جو بائیڈن والی پارٹی سے تھی. اور بلکہ جو بائیڈن کے مقابلے میں یہ نائب صدر کے لیے اس نے کینڈیڈیٹ کے آئی تھی, لیکن اس کو اتنی زیادہ یہ اینٹی جو تھی اور پرو مسلم تھی کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ریپبلکن میں سے جوز نے جا کے پرائمری میں ووٹ دیا تھا کہ یہ کینڈیڈیٹ نہ بن سکے. اچھا. پھر نکل گئی تھی تو ایک انہوں نے ایک اتحاد بنایا ہوا گرین پارٹی کا, تو اس نے اوباما کے مقابلے میں الیکشن بھی لڑا تھا. یہ ان لوگوں میں سے جو الہان عمر ہے, یہ 3 چیزوں پہ اس کے نعرہ سے مقبول ہوئی. ایک اس نے کہا کہ $15 منیمم ویج ہونی چاہیے. اچھا. دوسرا اس کا الہان عمر کا یہ ہے کہ یونیورسل ہیلتھ کیئر ہونا چاہیے, لوگوں کو ملنا چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ وہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں, لون پہ پڑھائی کرتے ہیں, ان کی کو لون معاف ہے. یہ اس کے 3 نعرے ہیں. مسلمان تو اس کا ایک سیکنڈ فیز ہے. یہ سنتھیا میکنی جو ہے یہ بیسیکلی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی اینٹی اسرائیل کمپینر ہے. یہ صہیونیت کے خلاف ہے, اینٹی. ابھی بھی اس نے 2009 سے لے کے اب تک مستقل کمپینز پہ ہے. یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جو کہ جارج گیلوے کو لے کے غزہ پہنچ گئی تھی. اچھا. یہ جارجیا کی ہے اور وہ ہے مناپولس کی. وہ بہت ٹھنڈا علاقہ ہے, یہ فلوریڈا کے ساحلوں کے اوپر. دونوں کے باپ جو تھے, دادا جو تھے, افریقہ سے وہاں لا کے کھڑے کیے گئے تھے. وہاں سنتھیا میکنی جو ہے وہ اس نے 91 میں, اس کے باپ نے 86 میں اس کے بھیجا. جی وہاں رہتی تھی جمیکا میں اپنے خاوند سے. بیسیکلی شی از PhD, بہت پڑھی لکھی خاتون ہے. فلیچر اسکول آف ڈپلومیسی سے اس نے لا کیا ہے, جو سفارتکاری کا سب سے بڑا اسکول ہے. اس نے وہاں پر 86 میں کیا تو جارجیا کی اس کے رکن بنی. یہ منوپولس کی بنی ان زمانے کے اندر. اس نے سب سے پہلے ہوا کہ 91 کا آپ کو پتہ ہے عراق وار ہوئی تھی, اور اس نے 91 کے عراق وار میں کہا تھا کہ امریکہ جو ہے ایمبیڈڈ جرنلزم کر کے اپنے ظلم کو گلوریفائی کر رہا ہے کہ ہم دیکھو مار سکتے ہیں. اس کے اوپر اس کی تقریر ہوئی تھی تو پورا ہاؤس جو تھا واک آؤٹ کر گیا تھا. اچھا. اس لیول کی خطوط تھی کہ پورا ریپبلکن بھی ہوئی. اس کے بعد سیکنڈ ٹائم جب 9/11 ہوا ہے تو یہ واحد تھی پورے اس کے اندر کہ جب بش کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالی جا سکتی تو اس نے کہا تھا کہ یہ امریکن پالیسیز جو ہیں مڈل ایسٹ کی, اس کا ریٹیلیشن ہے جو یہاں پر ہوا ہے. مطلب اس لیول کی یہ خاتون ہے. سنتے ہیں الہان عمر کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں آئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا اس کے اندر ریلیشن شپ بلڈ کریں اور سارا کچھ کریں, جو غلط فہمی ہے دور کی جائے. اور جو غلط فہمی آپ کا اچھا اس کی 2-3 وجوہات. بنیادی طور پر دیکھیں مسئلہ سمجھ ہے کہ عمران خان سے ان کو کوئی دشمنی نہیں ہے خاص. اچھا. CIA کا ایک بیسک تھیم ہے دنیا پوری کا کہ 2 طرح کی لیڈرشپس نہیں ہونی چاہیے جہاں ہم کام کر رہے ہوں.
ایک تو یہ ہے کہ یہ ٹیمپر ٹینٹرمز والا نہیں، اگر پریس میں بھی جانا ہے تو ہم سے پوچھ کے جائے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، اچھا، ورنہ ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. یہ جو علندے تھا یا جو لمبا تھا، اس نے کچھ نہیں کیا تھا بیچارے نے. کانگو کے اندر وہ جیتا تھا، آزادی ملے ملک کو 4 مہینے ہوئے تھے، اور اس نے وہاں کھڑے ہوئے کہہ دیا کہ اگر امریکہ مجھے بیلجیم کی فورسز سے نہیں بچائے گا تو میں تو روس کے پاس جاؤں گا، ان کو کہوں گا مجھے بچا لو. انہوں نے کہا اچھا تم جاتے روس سے آؤ، میں تم دیکھتے تھے. اور لمبا کو 50 لوگوں کی فائرنگ اسکواڈ نے کر کے مارا گیا تھا. علندے بھی چلی کو جیسے لے کے آ گیا تھا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ پاپولر لیڈرشپ نہیں ہونی چاہیے، وہ ہمارے لیے کسی بھی وقت خطرہ بن سکتی ہے. ذوالفقار بھٹو پاپولر لیڈر تھا نا، اچھا، جا کے بولے گا لوگ کہیں گے واہ واہ بسم اللہ. جیسے خان صاحب کہتے ہیں میرے خلاف سازش بھی، پبلک نہ مانتے ہوئے مانتی ہے. یہ 2 چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ہم آؤٹ کریں. روٹین کے لوگ جو ہماری ایک طرح سے چلائے ہوئے ہیں، بڑھائے ہوئے ہیں، ٹرین کیے ہوئے ہیں، سب کچھ. میں ایک انٹرنیشنل وزٹر پروگرام میں گیا تھا 1996 میں جب میں ڈپٹی کمشنر تھا. اچھا، اور یہ وہ پروگرام تھا جس کے اندر پاکستان سے غلام اسحاق خان اور ملک غلام محمد گئے ہوئے تھے. اب یہ نہیں کہ میں ایجنٹ ہوں امریکن، لیکن میں اس پروگرام کی پوری حیات کو دیکھ رہا تھا. اس میں جمال عبد الناصر گیا تھا، اس میں اندرا گاندھی گیا، اس میں انوار السادات گیا تھا. اچھا، یہ وہ پروگرام تھا. اور مجھے جب اس کو اسٹڈی کیا تو میں حیران رہ گیا. اور اس کے جو پہلا لیٹر مجھے ملا تھا، اس لیٹر کے اوپر لکھا ہوا تھا On behalf of the people of the government of the United States, we invite you to visit United States. اچھا. اور میں ایک چھوٹا سا ڈپٹی کمشنر تھا، لیکن وہ اس حد تک دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم لیڈرشپ. وہ کہتے ہیں ہمارے گملے میں لگا ہوا بندہ جیسا بھی ہو، جس طرح کا بھی ہو، اس کے حساب سے کر. اس کے لیے سب سے آپ پھر نہیں لگے گملے میں گملے میں نہیں لگا، تبھی تو کھڑا ہوں. کھاد نہیں ڈالی، کھاد نہیں، میں تو گملے سے اکھڑ گیا نا. وہ میں لمبی باتیں نہیں کیا. اچھا، اصل مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ ان کا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے ان کا انٹرسٹ باین ہے، اس کو وہ خاص طور پہ اپنے طور پر. الہان عمر آج عمران خان سے ملی ہے، اور سنتھیا عمر نے ایک ٹویٹ کیا ہے. اچھا، اور وہ ٹویٹ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس نے پاکستان میں عمران کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کیا. اچھا، اس کے بعد عمران خان کے خط کی تصدیق کر رہی ہے. عمران خان، میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ خط کا کیا کرو. وہ یہ دیکھ لیں آج کل جو ہے نا وہ بڑے فیک قسم کے اکاؤنٹ بنے ہوئے. کس کے؟ نہیں میں یہ سنتھیا کی پوری بایوگرافی نکالی ہے نا. جو عورت غزہ میں چلی جائے، ٹویٹ کا جو عورت غزہ میں چلی جائے، جو جارج گیلوے کو لے کے چلی جائے، جو 10,000 لوگوں کو لے کے جلوس نکالے، اس کا اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے، لیکن اب اس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ پتہ نہیں. نہیں یہ نیو یارک ٹائمز کے، نیو یارک ٹائمز کے. اچھا نیو یارک ٹائمز کی ایک سٹوری. اچھا دوسری بات اس کو بھی چھوڑ دیں، چلو اس وقت بہت سینسٹیوٹی کا ایشو ہے. جہاں تک میری معلومات کا تعلق، کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ خط کوئی نہیں دکھائے گا. اس کی ایک وجہ ہے. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ خط جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، جو تھوڑی بہت سائفر کوڈ کے ساتھ سے پتہ چلے کہ ہے کہ خط میں نہ بھی کانسپریسی ہو، زبان اس طرح کی استعمال کی گئی ہے کہ وہ زبان آپ لوگوں کو سنا نہیں سکتے. صحیح ہے. کل میں نے آپ کو اندرا گاندھی کی زبان سنائی تھی. اگر آج اندرا گاندھی کی زبان جو ہے وہ اس وقت شائع ہو جاتی تو لوگوں نے اندرا گاندھی سے کہنا تھا کہ دفع ہو جاؤ. جس امریکہ سے تو انہیں باسٹرڈ کلوایا ہے، جس امریکہ سے انہیں بچ کلوایا ہے، دفع ہو جاؤ. تو امریکنز تو روتھلیس ہیں نا، گفتگو کرنے میں بادشاہ ہیں، جس کو چاہیں مرضی. اچھا اصل مسئلہ یہ ہے کہ فارن آفس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ سارے کا سارا آپس کے اندر ایون کسنجر اس کی بھی گفتگو بھی رکھی جاتی ہے. تو اب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے کچھ کرنا ہے، نواز شریف صاحب نے کرنا ہے، شہباز شریف کرنا ہے، کسے ایک دی ہو ہی رہے، یا رانجے یا کھیڑے، یہ دور تعلقات نہ رکھیں. یہ اب نہیں کوئی رکھنے. بہرحال اطلاع یہ ہے کہ عید کے بعد جا رہے ہیں جناب شہباز شریف صاحب چین. چین جا رہے ہیں. ان کا وزٹ کو جو ہے وہ حتمی شکل دی جا رہی ہے. اب وہاں سے کیا لے کے آتے ہیں تو پھر جائیں گے تو پتہ چلے گا کتنے ارب ڈالر چین جو ہے ہماری. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہم وہی کہتے ہیں کہ سہج سکے جو میٹھا ہو والی بات ہے. 1 سال اگر اور اس سارے معاملات میں چلے جاتے تو CIA کو بھی شاید پتہ چل جاتا کہ بندہ اتار کے ان پاپولر نہیں کیا جاتا، بندے کو اپنی موت آپ مر جائے تو ان پاپولر ہوتا ہے. آپ کی بھی جان چھوٹ جاتی، بہت سارے لوگوں کی بھی جان چھوٹ جاتی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے جان نہ چھڑانی ہو. یہ بھی صحیح ہے. یہ بھی ایک کانسپریسی ہے نا، یہ ایک تھیوری ہے. جان نہ چھڑانی ہو، ایک طاقت کے طور پہ زندہ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. ایک کانسپریسی تھیوری ہے. ہاں زندہ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن یہاں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ایک اہم مہمان ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نیکیوں کا موسم بہار ہے. دوسرا عشرہ اپنے خاتمے کی جانب
گامزن ہے, تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے, اور اس رمضان المبارک کے اندر پاکستان کے جو عوام ہیں کوشش زیادہ کرتے ہیں کہ اثار اور کیا جائے, صدقہ دیا جائے, زکوٰۃ دی جائے. اسی حالانکہ یہ سلسلہ پورا سال جاری رہتا ہے, لیکن رمضان کے اندر جو شوق و ذوق ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ایسے میں اخوت پاکستان جو پاکستان کے اندر جو کام کر رہی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا ہے, اخوت پاکستان کے سربراہ ہیں, اور ان کے اس رمضان المبارک کے حوالے سے عوام سے کیا اپیل ہے, اور جو سیاست کا شکار عوام ہوئی ہے آج کل, جو ماحول چل رہا ہے کہ سیاست کے علاوہ کسی کو کوئی بات سجھائی نہیں دے رہی, تو ایسے میں یہ جو تنظیمیں جو پاکستان کا اصل چہرہ ہیں یہ کیا کر رہی ہیں, اور اخوت پاکستان عوام سے کیا اپیل کرنا چاہ رہی ہے. اور ٹو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے کہوں گا وہی بتائیے گا کہ کیا پروجیکٹ جو ہیں وہ جو آپ کے چل رہے ہیں اخوت کے, اور خاص طور پر اس رمضان کا پیغام کیا ہے. جی تھینک یو ویری مچ عثمان بھائی. اور یہ صاحب آپ کے ساتھ تو گفتگو کرنا بھی ایک نیکی ہے اور بڑی خوبصورت موقع ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ آج کل کیا کہتے ہیں کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, سیاست کے سوا. تو بات یہ ہے وہ ٹھیک ہے, وہ چلتا ہے سلسلہ, ہمیں اپنے سیاسی امور پہ گہری نظر رکھنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دن ہے نا جی, یہ بھی بڑے قیمتی دن ہیں. انسان کی زندگی میں کتنی دفعہ رمضان کے دن آتے ہیں, اور کتنی دفعہ دینے کی جو نیکیوں میں کتنی گنا اضافہ ہوتا ہے. تو ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. بے شمار تنظیمیں ہیں ہر شہر میں, ہر بڑے علاقے میں, جو کام کر رہی ہیں یتیموں کے لیے, غریبوں کے لیے, ملک کی خوشحالی کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے, کاروبار کے لیے. تو ان کی طرف بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ پھینکے ہیں اوروں کی طرف گل بلکہ ثمر بھی, اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی. تو اوروں کی طرف گل اور ثمر, تو اس طرف بھی غریبوں کے حوالے سے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں آپ کی آواز شامل ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, ظاہر بات ہے یہ اپیل تو ہم کر رہے ہیں اور مستقل کرتے چلے جا رہے ہیں, لیکن چونکہ حالات اس طرح کے ہیں اس لیے خاص طور پہ 8 بجے کے اس پروگرام کے اندر اس کو رکھا گیا, آپ کو جہاں زحمت دی ہم نے. یہ بتائیے گا کہ کون سے میجر ایک تو آپ کا بغیر سود کا جہاز جو ہے وہ تو دنیا پوری میں, اور میں سمجھتا ہوں جتنے بھی مسلمان اس وقت یہاں موجود ہیں, واحد آپ کی تنظیم ہے جو پوری امت مسلمہ کے اندر واحد علم لے کے کھڑی ہوئی ہے, اور اس کا تو اجر ہی اتنا بڑا ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول کی فورسز کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہو اور اس کے دشمنوں کے مخالف کھڑے ہو جاتے ہو. تو اس وقت آپ اندازہ کتنے لوگوں کو اس وقت دے چکے ہوئے ہیں اور کتنا آپ مزید چاہتے ہیں کوریج؟ جی الحمدللہ. اور یہ صاحب اس سوچ اور فکر میں آپ کی بھی سوچ اور فکر کا بنیادی ایک کردار ہے. آپ نے بھی تو یہی علم اٹھایا. بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم 162 ارب روپے کی رقم ماشاءاللہ 50 لاکھ خاندانوں کو, اب آپ 50 لاکھ خاندانوں کو 2.5 کروڑ بنا لیں, 3 کروڑ بنا لیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم نے کہا کہ بھئی سود نہیں لینا, یہ لو پیسے کاروبار کرو. اب یہ لا محالہ سودی کاروبار کی طرف جا سکتے تھے, تو ان کو سود سے بچے, اس کی برکتیں ہیں, اس کی رحمتیں ہیں. تو اب بات یہاں ختم نہیں ہوتی, بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. ہمیں کم از کم 20 ملین یعنی 2.5 کروڑ جو ہیں خاندان, ان تک یہ پہنچنا ہے. یہ صدقات فنڈ جو بنا ہے اس کے توسط سے قرضہ جو کاروبار کے لیے ہوگا, زراعت کے لیے ہوگا, لائف سٹاک کے لیے ہوگا, گھر کے لیے ہوگا, بچے کی تعلیم کے لیے ہوگا. یہ نچلی سطح پر اگر ہم بغیر سودی نظام بنانے میں, صدقات فنڈ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو ہیں اثرات اوپر کی سطح پر جانے شروع ہو جائیں گے. اور عملی کام تو سر یہی ہے نا, ہم یہ 100 دفعہ کہیں کہ جی سود سے اللہ سے جنگ ہے, لیکن کوئی عملی اس کی صورت تو سب کے سامنے پیش کی جانی چاہیے. اس لیے میں نے کہا نا کہ آپ تو واحد علم بردار ہیں. ہم تو بڑا پریکٹیکل کر کے ہم نے تو کالم لکھ لیا, کچھ کیا, بات کر لی, لیکن اصل تو آپ ہیں, ٹارچ بیرر تو آپ ہیں, علم تو آپ نے اٹھایا ہوا ہے. اور یہ بڑی بات ہے 50 لاکھ خاندان اور 2 کروڑ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ آپ کو اس رمضان کے اندر مزید دیں تو اگلے سال کے اندر 8-10 لوگوں کو تو ہم مزید اس میں شامل کر سکتے ہیں. بالکل اس میں. اور یہ صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم نے حکومتوں کو بھی اس طرف مائل کیا ہے کہ بھئی یہ کام ہمارے جیسے اداروں کے ساتھ مل کے کریں. تو صرف عوام ہی نہیں, آپ کے توسط سے میں حکومتوں سے بھی, ہر صوبائی حکومتوں سے, وفاقی حکومتوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اگر غربت ختم کرنی ہے, اگر سود سے بچنا ہے, یہ آئینی ذمہ داری ہے, یہ دینی ذمہ داری ہے, تو اس میں ان کو بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. تو اس کے علاوہ جو آپ کو پتہ ہے کہ
جو آپ کے دل کے بھی بہت قریب ہے کہ جو بچہ بہترین صلاحیت کا حامل ہے آج فیس نہیں دے سکتا، کتنا ظلم ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ نہیں بھائی تم جاؤ جا کر ریڈی لگاؤ اور جاؤ جا کر کوئی ہیروئن کا کاروبار کرو، جاؤ جا کر کلاشنکوف اٹھاؤ۔ تو یہ تعلیم کے حوالے سے بھی ہمارا ایک بہت بڑا، اور ہم نے اگلے سال میں جو جو ہماری بزنسز ہیں جو الیکٹرانک کے ذریعے الیکٹرانکلی ہم آن لائن تربیتوں کا ایک بہت بڑا پیغام لے کے آ رہے ہیں، جس میں ہم 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو مختلف قسم کے شعبہ جات ہیں، جس میں ای کامرس ہے، ایڈورٹائزنگ ہے، کانٹینٹ رائٹنگ ہے، ان کی فری آف کاسٹ آن لائن ٹریننگز دیں گے، سرٹیفکیشن دیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ پھر انشاءاللہ تعالی 50-60 ہزار سے لاکھوں روپے تک کمانا شروع کر دیں۔ ذہانت کی کمی نہیں ہے ہمارے ملک میں، صرف اپرچونٹیز کی کمی ہے۔ ہم صرف آپ کے توسط سے اپرچونٹیز کریٹ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ کوئی شخص جو بھی ہے وہ یہ نہ کہے کہ جی مجھے موقع نہیں ملا، مجھے میرے اندر صلاحیت۔ اچھا آپ کی ڈاکٹر صاحب جو یونیورسٹی ہے انتہائی خوبصورت، وہ نہر کے کنارے، کیا خوبصورت جگہ ہے وہ تو پیسی اتنی شاندار، اس میں داخل ہوتے ہی آدمی ایک ایسے ماحول میں آ جاتا ہے۔ اس کی کوئی ریپلیکیشن کی بھی آپ کی پروگرام ہے، یا اس کا کوئی آگے وسعت دینا اس کے کالجز کے ساتھ نیٹ ورک؟ اس میں ہم بہت سارے اور کالجز بھی بنا رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ہم اس کو ایک بہت بڑا IT سینٹر بنا رہے ہیں، اور آن لائن کے لیے آپ سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ برک اینڈ مارٹر ہر جگہ پر ہو۔ ہر بچہ اپنے گھر پہ راجن پور میں بیٹھا ہوا بچہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوگا، اور وہ تربیت لے رہا ہوگا، اور وہ پڑھ رہا ہوگا، وہ میتھمیٹکس سیکھ رہا ہوگا، وہ فزکس کر رہا ہوگا۔ اب ہم نے برک اینڈ مارٹر کی بجائے یہ جو آن لائن اور جو کنیکٹیوٹی ہے نا سر، یہ اس کے ذریعے سے ایک انقلاب کا خواب دیکھ رہے ہیں کہ بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، میٹرک کے بعد اگر ان کو آپ تربیت دے دیں تو گھر بیٹھے ہی نہ وہ کہیں ان کو جانا پڑے گا، وہ کنٹینٹ رائٹنگ کر سکتی ہیں، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کر سکتی ہیں، بہت سارے اور کام کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم ان جو موضوعات پہ بھی بہت گہری کچھ ہمیں انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، تو ہم ایک بہت بڑا پروگرام لے کے آ رہے ہیں۔ تو آپ کے توسط سے ہم، آپ کی زبان میں تاثیر ہے، عثمان صاحب کی زبان میں، تو یہ بھی حکومت کرتی ہے، کرے، وہ اس کا ذمہ داری ہے، ہمیں بھی تو اپنے حصے کا کوئی کردار ادا کرنا ہے۔ بے شک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ یونیورسٹی کا آپ بتائیں، آج کل اشتہار بھی چل رہا ہے آپ کا، کہ اس میں جو داخلے کا جو کرائٹیریا ہے وہ ہے کیا، رکھا کیا ہے عوام الناس کے حوالے سے؟ 2 کرائٹیریا ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہر صوبے کے بچے ہوں گے اس میں، نمبر 1، نمبر 2 وہ 30-40 ہزار سے زیادہ خاندانی آمدنی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بچے پڑھ نہیں سکتے، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ تیسری یہ ہے کہ ان کی کچھ صلاحیت کا ہم امتحان لیتے ہیں کہ جو بہتر پرفارمنس کریں، میرٹ کے اوپر آئیں، ان کو ہم داخلہ دیں، تو بس، اور اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے، نہ رنگ کی، نہ نسل کی، نہ مذہب کی۔ رحمت اللہ العالمین کے پیروکار ہیں جو ساری عالموں کے لیے کرتے ہیں، اور مواخات کا نعرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس میں برکت دی ہے۔ اور بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑا تفصیل سے آپ سے تو بات کرتے ہیں، دل کرتا آپ بولتے چلے جائیں اور ہم سنتے ہی چلے جائیں، لیکن وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔